بولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق لب ہے مجھے بولنا سکھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، پھر اللہ کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیو، آپ بنایا، اللہ کو بنانے کے لیے کسی الیکشن کا انتظار نہیں کیا گیا، اللہ کو تک جاؤ۔ اسی طرح کسی رسول کو کسی انسان نے منتخب نہیں کیا، رسول کسی قوم کا نہیں، کسی جگہ کا نہیں۔ عالمین اپنے نیک بندے کا انتخاب کرتا ہے، اس سے اس کو اپنا کلام دیتا ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سلسلہ ولایت کا، روحانیت کا چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام سے جو روحانیت کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی روحانی سلسلے کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اولیاء کرام نے، دین کے متوالوں نے، دین کے لوگوں نے اس روحانی سلسلے کو جاری رکھا۔ آج جس بزرگ کا جو ہم عرس منا رہے ہیں، جس کی یاد منا رہے ہیں، آج اسی بزرگ کا تعلق بھی اسی آل رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھرانے سے ہے، جس نے دین کی خاطر اپنی آل اولاد کو قربان کیا، جس نے دین کی خاطر اپنے بچوں کو شہید کیا، جس نے دین کی خاطر اپنے ان معصوم بچوں کو علی اصغر علی اکبر کو شہید کیا۔ اسی گھرانے کے چشم و چراغ صاحبزادہ سید ضیاء الحسن الحسنی والحسینی، جو امام حسن امام حسین کی آل سے، جو بغداد سے لے کر، کربلا سے لے کر، نجف سے لے کر، بغداد بخارا سے لے کر، بیجاپور سے، بنگلور سے لے کر، میسور سے لے کر، اس طرح وہ شاہد اعظم، وہ اللہ کی طرف سے جب اس کو ناقہ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جاؤ، جا کر کے سرحد کے اندر، ان پختونوں کے اندر اس غیرت کو اجاگر کرو جس غیرت کا ذکر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس قوم کا انتخاب کیا گیا، اس قوم کے انتخاب پر وہ وجود ہندوستان کی سرزمین سے اپنے 4 لاکھ مریدین کو چھوڑ کر، اپنی آرام کی زندگی کو چھوڑ کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں پر ہجرت کرتے ہیں۔ اس قبائل کو آنے کا مقصد، اس سرحد کو آنے کا مقصد جائیداد بنانا نہیں تھا، ورنہ آج ہم اس جگہ پر سینکڑوں مدرسوں کے مالک ہوتے۔ اس سرحد پہ آنے کا مقصد اپنے لیے جاگیر خریدنا نہیں تھا۔ الحمدللہ فقیر بن کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں زمینیں الاٹ کرنے کے لیے اوقاف نے کہا، ہم نے کہا نہیں، یہاں پر آنے کا مقصد میرے پیر و مرشد کو اس زمین کا انتخاب آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس قوم کو بیدار کرنا، اس قوم کے اندر شعور بیدار کر کے ان کو یہاں سے اٹھانا تھا۔ میرے بھائیوں، آج یاد رکھیے، انقلاب بغیر روحانیت کے نہیں آ سکتا۔ اس انقلاب کا تعلق روحانیت سے ہے، انقلاب کا تعلق اسلام سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف الیکشن نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف اپنی قوت جمع نہیں کی۔ ارے علیہ اللہ بحکم الحاکمین کی امداد لی۔ نمرود کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کوئی حکومت نہیں چاہ رہے تھے، صالح علیہ السلام حکومت نہیں چاہ رہے تھے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں قریش کہ اگر آپ چاہیں ہم آپ کو مکے کی حکومت حوالے کر دیتے ہیں، مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر کوئی چاند کو لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھتے، سورج کو لا کے میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھتے، میں دین کی تبلیغ سے نہیں ہٹوں گا۔ آج اسی گھرانے کا چشم و چراغ، اسی کی نام کو لے کر، اسی کی راز کو لے کر اس سرزمین پہ آیا۔ آج اس کا پہلا عرس منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر گمنام نہیں آئے، یہاں پر آنے کا مقصد ایک تھا، صرف آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تکمیل، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مریدین حیدرآباد تکن بنگلور کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ مریدین ہندوستان کی گلی گلی میں مریدین چاہنے والے، لیکن آقا دو جہاں کے حکم کے مناسبت سے آپ یہاں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے بھائیوں، مسلمانوں، ہمارے مرشد نے اس فتنہ پرستی کا، اس دہشت گردی کا، اس اسلام کے اس قلعے کو نقصان پہنچانے کا، مسلمانوں کو جو ایک دوسرے سے لڑانے کا جو یہ سازشی پلان ہے، اس پلان کو آج سے 10 سال پہلے ہمارے مرشد نے فرما دیا۔ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن باطل طاقتیں پاکستان کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو چکی ہے۔ آج اسلام کے خلاف میرے بھائیوں پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جس کا واحد حل، اسلام کے اتحاد کا واحد حل
मेरे पीर मुर्शिद के बताए हुए तरीके, अपना मसलक छोड़ो मत, दूसरों का मसलक छेड़ो मत, के तरीकों के उसूल पर अमल करके ही मुसलमान राह नजात हासिल कर सकते हैं। बरदरान इस्लाम, उलमा कराम, खाने फरंग ईरान के डायरेक्टर जनरल साहब भी तशरीफ फरमा है। वक्त क्योंकि बहुत मुख्तसर है, जिसमें मुकम्मल तारुफ अपने पीर मुर्शिद का मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं इतना सिर्फ मुख्तसर से आपको अर्ज कर दूं कि हमारा सिलसिला वो रूहानी सिलसिला, जो सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, जिस सिलसिले ने फिरौन की ताकत को डुबोया, जिस रूहानियत ने नमरूद की ताकत को डुबोया, जिस रूहानियत ने शद्दाद की ताकत को डुबोया, जिस रूहानी कुदसी ताकत ने बातिल ताकतों को डुबोया, वही रूहानी कुदसी ताकत आज मुसलमानों को इन बातिल ताकतों के मुकाबले में एक कर सकती है। याद रखिए, कोई भी एटमी कुव्वत, कोई भी मादी कुव्वत मुसलमानों का हिफाजत नहीं कर सकती। मुसलमानों की हिफाजत वही कलमतुल हक की कुव्वत, वही अकायद व जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की कुव्वत कर सकती है। वही कलमे का झंडा कर सकता है, जो कलमे का झंडा लेकर मेरे पीर मुर्शिद इस सरजमीन पे आए थे। आज उनका उर्स मनाया जा रहा है। उर्स किसका मनाया जाता है? मेरे भाइयों, मुख्तसर सी बात करता हूँ। मुख्तसर बात इसलिए करूंगा क्योंकि आज रमजान का दिन है, आज 19 रमजान का दिन है और रमजान के इफ्तारी का वक्त है। अरे किसका उर्स मनाया जाता है? अगर किसी की कब्र पे दौलत की वजह से चिरागा करना होता तो शद्दाद की कब्र पे आज उर्स मनाया जाता। अगर किसी की कब्र पे किसी मजार को ताज़ीम दी जानी होती तो चंगेज खान, हलाकू खान, जिन्होंने इंसानों के कत्ल किए, उनकी मज़ारात को मुकद्दम कर दिया जाता। अगर इंसानों पे तकब्बुर और गुरूर की वजह से किसी इंसान के कब्र पे चिरागा करना होता तो आज फिरौन के कब्र पे चिरागा हुआ होता। अरे किसके कब्र पे चिरागा क्यों किया जाता है? जब तक के इस दिल के अंदर वो अल्लाह का नूर ना चले जाए, अरे उसकी कब्र पे दुनिया की कोई ताकत चिरागा नहीं कर सकती। सैयद ज़ियाउल हसन साहब, उनकी बरसी की तकरीब है। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लामा साहब ने जितना वक़्त उन्होंने गुजारा, पहाड़ों में उन्होंने वक़्त गुजारा, देहातों में उन्होंने वक़्त गुजारा, शहरों में उन्होंने वक़्त गुजारा, उनकी एक फिक्र थी कि आलम इस्लाम के मुसलमान के अलावा जो गैर मुस्लिम है वो भी मुसलमान बन जाए, और इसके साथ साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन उनका बुनियादी मकसद। सितारों ज़मीं के बहारों खुशियाँ मना हुजूर आ गए हैं, खुशियाँ मना हुजूर आ गए हैं। द आसमान स्तूरो मकू दरियाबूनो खुशाले मनों के हुजूर रवान दे, खुशाले मनों के अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कचकुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहे झुका लो हुजूर आ गए हैं। सुभान, निगाहे झुका लो हुजूर आ गए हैं।